بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الاعراف آیت نمبر 180 نامہ پارہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کے نام میں ٹیڑھ تلاش کرنا، حالانکہ سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، تو جو ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں ان کو تو بدلہ ملنا ہے اپنے برے کرتوتوں کا. یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام اللہ، اور ایک اللہ کے صفاتی نام. صفاتی نام اللہ کے کتنے ہیں؟ ایک تو مشہور ہے 99 صفاتی نام، جس طرح کے نسخے قرآنوں پر بھی لکھے ہوئے ملتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں. تو یہ 99 صفاتی نام 99 میں بند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام تو اس سے بھی زیادہ ہیں. سارے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، البتہ اپنی طرف سے نام بنا نہیں لینا، بلکہ نام وہی جو ثابت ہو. امام ابن کثیر بھی فرماتے ہیں لیست منحصرہ فی التسعۃ والتسعین، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے اسماء الحسنى یہ 99 میں بند نہیں. وجہ یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، امام احمد نے روایت کی ہے، امام ابو حاتم نے بھی اپنے صحیح میں اس روایت کو لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، جس آدمی کو کوئی بھی غم پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ یوں دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور حزن کو ختم بھی کرتے ہیں اور اس کی جگہ اللہ خوشی بھی اسے نصیب فرماتے ہیں. تو وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک واسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او اعلمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے غم بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ خوشی بھی لے آتے ہیں. دعا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا ہی بیٹا ہوں، تیرے غلام ہیں. وابن امتک تیری ہی لونڈی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک میری ساری طاقت تیرے ہی اختیار میں ہے. ماضٍ فی حکمک آپ کے جتنے بھی احکام ہیں میرے اوپر لاگو ہیں. عدل فی قضاؤک آپ کے جتنے بھی فیصلے ہیں میرے بارے میں سارے عدل ہیں. اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں آپ کو آپ کے ہر نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں. سمیت به نفسک، ہر وہ نام جو تیری ذات کا نام تو نے خود رکھا ہے. او اعلمتہ احدا من خلقک،
یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی وہ تو نے اس کا علم دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اس نام کو اپنے علم غیب کے خزانے میں رکھا ہوا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ان سارے ناموں کے ذریعے تمہیں پکارتا ہوں، انہی کے واسطے سے پکارتا ہوں کہ قرآن کو بناؤ، اے اللہ بنا میرے اس قرآن کو میرے دل کی رونق، ونور صدری، میرے سینے کی روشنی، وجلاء حزنی، اور اسی قرآن کو بناؤ میرے غم کا ہٹانے کا ذریعہ، وذہاب ہمی، اور میری اس پریشانی کے لے جانے کا ذریعہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ افلا نتعلمها فلا نتعلمها، کیا ہم ان کو سیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا ينبغي لكل من سمعها ان يتعلمها، کہ ہر بندے کے لیے مناسب تو یہی ہے کہ جب اسے سنے تو اس کو یاد رکھ لے۔ یا تو اس دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھو جتنے ہو سکتے ہیں، جو ثابت ہیں ان کو سیکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو خزانہ غیب میں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے بعض مخلوقات کو بھی سکھائے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے نام زیادہ ہیں۔ تو فرمایا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں انہی کے ذریعے اللہ ہی کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان کو سے ہٹ کر رہو، ان کو چھوڑ دو جو میرے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ عربی میں الحاد کہتے ہیں کہ سیدھی جگہ سے ہٹ جانا، والمیل والجور والانحراف العدل عن القصد، یعنی ایک طرف ہو جانا، ایک سائڈ پر ہو جانا۔ اسی لیے قبر کے لحد کو لحد کہتے ہیں، ایک درمیان سے شق کی جاتی ہے اور ایک سائڈ سے نکالی جاتی ہے، اس کو اس لیے لحد کہتے ہیں کہ وہ قبلے کی طرف وہ ہٹ کر ہوتی ہے، قبلے کی طرف کر کے اس کو زمین کے اندر سے ایک طرف نکالی جاتی ہے۔ تو الحاد اصل میں تو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک طرف کو ہٹ جانا۔ تو پھر الحاد اللہ کے ناموں میں، یعنی اللہ کے ناموں میں جو سیدھے نام ہیں ان ناموں میں ایک طرف ہٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر استعمال کرنے لگ جانا، اس لیے پھر الحاد تکذیب کو کہتے ہیں۔ یلحدون کا معنی اللہ کے سچے ناموں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے سچے ناموں میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے نام میں یہ الحاد ہے کہ نام اللہ کا ہو، رکھ دیے جائے بندوں کو، جس طرح حضرت مجاہد کا فرمان مفسر ابن کثیر بھی نقل کرتے ہیں کہ اشتق اللات من اللہ واشتق العزى من العزیز، کہ انہوں نے الحاد یوں کیا تھا کہ اللہ کے نام سے نکال کر لات بنایا، اللات اللہ کا نام، اللات یعنی لات بت کا نام رکھ دیا، اور عزا نام انہوں نے ایک فقیرنی تھی اس کی طرف نسبت کر کے العزیز کے نام سے نکال کر یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کیا، یعنی نام اللہ کے ہیں رکھ دیے جائیں، منسوب کر دیے جائیں بندوں کو، تو یہ الحاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کو جھٹلانا گویا یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ بندے کا ہے۔ جس طرح کہ اللہ داتا ہے، اللہ گنج بخش ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا ہے، اللہ ہی ڈوبتیوں کو پار لگانے والا ہے، اور اللہ کے ناموں کی جگہ دوسروں کے یہی نام رکھے جائیں، یہ سراسر الحاد ہے۔ اللہ کے نام اللہ ہی کو جستے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام اللہ والا نہیں رکھے۔ جہاں اللہ کو پکارنا ہے وہاں طاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ کا شریک کر لینا یہ اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ اس لیے فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے مشرکوں کو ضرور بدلہ ملے گا جو اللہ کے ناموں میں شریک کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہی صفات ہیں،
تو وہ بندوں میں تقسیم کرنا، یہ تو قرآن کے پہلے لفظ کا کوئی انکار ہے۔ پہلا لفظ ہے الحمدللہ، الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ تو الہ بننے والی جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ یہی ہیں کہ ایسی طاقتیں اور ایسی چیزیں بیان کیے جائیں جس سے کوئی ہستی الہ بن جائے، تو وہ تو صرف اللہ کے لیے۔ مثلاً کہنا رحمان رحیم، یہ بندوں کو اپنے کہہ سکتے، داتا یا بندوں کو نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کا پہلا لفظ یہی ہے الحمدللہ، الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے۔ اور صحیحین کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو ہیں، یعنی 99 ناموں میں بند نہیں، جس طرح کہ پہلے روایت گزر چکی، 99 ناموں میں بند نہیں، لیکن مشہور جو ہے یہ 99 نام ہیں۔ جس نے اس کو محفوظ کر لیا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یہ 99 نام مشہور ہیں، ان کو پڑھیں اور دیکھیں۔ اس کے اندر مشرکین نے الحاد کیسے کیسے کر رکھا ہے، اللہ کے نام بندوں پر کیسے تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی سیکھ لے اور صرف کہے کہ یہ نام صرف اللہ ہی کی ذات پر لگیں گے اور میں کسی کے لیے یہ صفت نہیں مانتا، تو اس وقت وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس طرح اللہ کے ناموں میں السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، یہ سارے نام اللہ کے۔ اب مشرکین ان کے اندر الحاد کرتے ہیں، اپنے فوت شدہ بزرگان کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری پکار سن لیتے ہیں، حالانکہ غیبانہ پکاریں سننے والی سمیع ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ الملک، یہ اللہ کی صفت ہے۔ مالک ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ الرزاق، رازق ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ مشرکین اس میں یوں الحاد کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے جا کر رزق مانگتے ہیں، انبیاء سے، اولیاء سے، حالانکہ قرآن میں صاف منایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں تم ان کو چھوڑ دو، اللہ ان کو بدلے خود دے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے ناموں، اچھے ناموں کے ذریعے تم انہیں پکارو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، یہاں مچھلی کے پیٹ میں، جو پانیوں کی تہہ میں ہے، جو زمین کے اوپر بھی نہیں، جو پانیوں کے اندر بھی نہیں، بلکہ پانیوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، نہ فضاؤں میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا میں کہاں ہوں، تو اے اللہ یہاں فریاد کو پہنچنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا انت، یہاں فریاد رس کوئی نہیں۔ تو یوں اس انداز سے جب کوئی اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کے ناموں سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا یہ دعا پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگا کرو، یوں دعا قبول ہوتی ہے۔ وما علینا الا